یہ بات میں اکثر دہرا کے عرض کیا کرتا ہوں اور پھر آج پھر دہراتا ہوں کہ قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے نا، وہ ہمیں یہی بتاتا ہے جب قوم تباہی و بربادی کے دھانے پر پہنچتی ہے نا، تو پھر وہ زیادہ دیر پرولونگ نہیں کرتی، یا واپسی ہو جاتی ہے یا تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی جگہ نئی قوم لے آتا، جیسا صاحب کا اقوام کے اوپر عذاب آیا، یا پھر اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے۔ واپسی کیسے ہوتی ہے؟ واپسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نبی مبعوث کر دیتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچی ہوئی قوم کو واپس کر لیا، واپسی شروع ہو گئی۔ واپسی کیسے ہوتی؟ اصلاح۔ نبی آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ اصلاح کا عمل شروع کرتا ہے، اصلاح کا عمل شروع کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے بھی اصلاح کی کام کی، ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف ما اريد الا الاصلاح، میں نے تو مستطاعت، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ تو نبی اصل میں اصلاح کا کام کرتا ہے، تو اصلاح کا عمل شروع ہو جائے تو اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ اصلاح کا عمل شروع ہو جائے اور جاری ہو، اصلاح ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، اصلاح کا عمل جاری ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، یہ آگے آئے گا، جب یہاں جہاں بحث کنکلوڈ کی جا رہی ہے وہاں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ایسی حالت میں کہ جب اس کی قوم کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ لہذا جہاں اصلاح کا عمل رک جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اصلاح کا عمل کب رکتا ہے؟ جب لوگ ایک دوسرے کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بھائی برائی سے رک جاؤ، بھائی فلاں نیکی کرو، جب یہ کہنا اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا یہ عمل رک جائے اور ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ بن جائے کہ جو کرتا ہے کرتا پھرے، اپنے آپ کو، اپنے نقطہ نظر کو چھوڑو نا اور کسی کو چھیڑو نا، بس پھرتے رہو اپنی اپنی جگہ پہ، ہر ایک کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ کیفیت تو اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ وگرنہ نیکی کا حکم تو دینا ہی پڑتا ہے، برائی سے تو منع کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، ہر صورت میں تمہیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا اور ہر صورت میں برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، او لیوشکن علیکم عقابا منہ، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آئے گا تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ کی سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی کوئی نہیں سنے گا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ او لیمرن علیکم شرارکم، تمہارے اوپر جو بدترین لوگ ہیں وہ حکمران بن جائیں گے۔ ثم یدعو خیارکم، پھر نیک لوگ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوں گے اور ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر، فلا یستجاب لہم۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کہ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم اپنی جگہ اپنے کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ اپنا کام کرتا رہتا ہوں، یہ تو آخری حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کسی قوم کے اوپر تباہی کا ایک بالکل یعنی مایوسی کا اور حجت تمام ہونے کے بعد گویا ان کو ایک ایسا پیغام ہے کہ اب اس کے بعد اللہ کے عذاب کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور آگ اس کو رسوا کرتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ورتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معاکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب پھر ہمارا حکم آ گیا، کیا مطلب؟ عذاب کا حکم آ گیا۔ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ مومن تھے، معہ، ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے اور رحمت کے سبب، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم تھے ان کو صیحہ نے پکڑ لیا۔ صیحہ، صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ کو یا چیخ کو۔ اللہ
کہتے ہیں اتنی زوردار آواز آئی، ایسی چنگھاڑ اور ایسی چیخ جس سے ان کے دل پاش پاش ہو کے رہ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، پارا پارا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل کوئی اوندھا پڑا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جاثمین۔ اللہ، اوندھے منہ گرے ہوئے، یوں پڑے ہوئے۔ یہ جو صیحہ ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم پر صیحہ آیا، سورہ عنکبوت کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجفہ آیا، فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، کہ ان کے اوپر رجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، بھوچال، اور صیحہ چنگھاڑ یا آواز کو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ چنگھاڑ الگ ان کے اوپر، یعنی دو طرح کا عذاب آیا، رجفہ بھی آیا اور صیحہ بھی آیا۔ ایک چنگھاڑ اور چیخ پڑی ان کے اوپر جس کے ان کے دل پاش پاش ہو گئے، ساتھ ہی بھونچال بھی آ گیا اور بالکل ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا، اور کالم یغنوا فیہا، ایسے اوندھے پڑے تھے جیسے کبھی یہ بسے ہی نہیں تھے ان بستیوں کے اندر۔ اللہ اکبر، ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اس کو ان دونوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، رجفہ اور جو صیحہ ہے، یہ بیک وقت ایک ہی عذاب کے دو ڈیمنسٹریشن ہو سکتی ہیں، دو اظہار ہو سکتے ہیں۔ مثلا بھونچال جب آتا ہے تو اس کے ساتھ آواز بھی تو آتی ہے۔ اگر زمین کے اندر سے لاوا نکلے اور اس کے ساتھ بہت شدید قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اندر ہی کوئی چیز پھٹے زمین سے اور پھٹ کے وہ تباہ و برباد کر دے بستیوں کو، اس سے خوفناک آواز بھی آئے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساری بستی جو ہے وہ عملاً یعنی زمین کے زلزلے کی وجہ سے اور زمین پھٹ جانے کی وجہ سے اور بھونچال آ کے اس میں سے لاوا نکلنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، تو کوئی اس طرح کی کیفیت ذہن میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا، آواز اور چنگھاڑ بھی پڑی اور ساتھ بھونچال بھی آیا، رجفہ بھی صیحہ بھی، دونوں بیک وقت آئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کالم یغنوا فیہا، جیسے وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، بسے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح سمود کے اوپر لعنت ہوئی اسی طرح مدین کے اوپر بھی لعنت ہو گئی۔ اللہ، الا خبردار ہو کے سنو، بعدا لمدین، دوری ہو گئی، لفظی معنی دوری، اور دوری کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری اسی حالت اور کیفیت کا نام لعنت۔ تو بعدا لمدین، دوری ہو گئی یا دوری ہو یا دوری ہے، لمدین، مدین کے لیے، کما بعدت ثمود، جس طرح دوری ہوئی سمود کے لیے، یعنی جس طرح ان پر لعنت ہوئی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنی آیتیں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور روشن دلیل دے کر، یا کھلا واضح غلبہ دے کر، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں سلطان کا جو لفظ ہے اس کے دو اوریجن کہے جاتے ہیں، یا تو سلیط ہے یا سلط ہے، سلطہ جس کو کہتے ہیں، سلطہ ہوتا ہے غلبہ، قوت، ملک، قدرت، طاقت، یا تو یہ سلطان سلطہ سے ہے یا سلیط سے ہے۔ سلیط کہتے ہیں تیل کو، تو تیل سے چونکہ روشنی لی جاتی ہے، دیا جلایا جاتا ہے، لہذا اس میں روشن کے معنی آ جاتے ہیں۔ تو سلطان مبین روشن دلیل بھی ہو سکتی ہے اور کھلا واضح غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سلطہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی۔ تو سلطان مبین، دلائل کا غلبہ، واضح طور پر غلبہ ان کو عطا فرمایا تھا، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور آیات بھی عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کو، آیات کو اور سلطان مبین کو اس طرح سے بھی الگ الگ کیا ہے، کہتے ہیں کہ آیات سے مراد تو تورات تھی، آیات نشانیاں عطا فرمائیں، یہ تو تورات تھی، اور سلطان مبین سے مراد وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ لیکن بعض نے اس کو یعنی آیات کا معنی بھی تو نشانیاں ہی ہوتا ہے، اور سلطان کو بھی اگر نشانیوں اور سلطان مبین واضح اور روشن دلیل کے طور پر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نشانیاں، وہ بھی نشانیاں ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، یہ بھی نشانیاں، اور جو دیگر انبیاء کو معجزات آتا ہوئے وہ بھی نشانیاں تھیں۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیات سے مراد تو وہ 9 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو مختلف طرح کے جو معجزات عطا ہوئے تھے ان سے مراد یہ آیات سے مراد وہ معجزات اور وہ نشانیاں ہیں۔
اور سلطان مبین سے مراد انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بہت ہی زیادہ واضح اور غلبہ بن کے چڑھ دوڑی دوسروں کے اوپر. وہ نشانی کون سی تھی؟ وہ عصا کا سانپ بن جانا تھا. لہذا باقی ساری نشانیاں بھی عطا کی، وسلطان مبین، اور ایسا واضح غلبہ عطا فرمایا جو تھا تو نشانیوں میں سے، لیکن وہ نشانی ایسی تھی کہ اس نے جناب کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور سارے جو جادوگر تھے پوری بستی کے، پوری اس کی فرعون کی بادشاہی کے، اور اس کی فرعون کو بھی سب کو آگے لگا لیا. یہ ہے سلطان مبین کا مطلب، اس سے مراد عصا ہے. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. الی فرعون و ملئہ، بھیجا کس طرف تھا یہ سب کچھ دے کے؟ فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، لیکن وہ جو سردار تھے نا، انہوں نے فرعون کی بات مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام غالب تھے، دلائل کے اعتبار سے بھی غالب تھے، اور جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ تو عصا ہی جیتا تھا نا، تو واضح غلبہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی جو بات تھی وہ ہدایت پر مبنی بھی نہیں تھی، اس بھلائی پر مبنی بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے اسی کی بات مانی. اللہ اکبر. یعنی فرعون درست نہیں تھا. وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، برشید، درستگی پر، خیر پر، ہدایت پر، وہ کسی خیر پر نہیں تھا. یعنی اس کا حکم غلط ہونے کے باوجود انہوں نے مان لیا. یقدم قومہ یوم القیامت. اللہ اکبر. اب انہوں نے چونکہ فرعون کی بات مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ فرماتا ہے یقدم قومہ، انہوں نے اس کی اتباع کی ہے نا، تو وہ آگے لگا تھا، قائد بنا لیا. تو وہ اب کن کی قیادت صرف دنیا میں نہیں کرتا رہا، وہ جہنم میں بھی ان کی قیادت کرے گا. اللہ اکبر. یقدم قومہ، وہ سبقت کرے گا، یعنی آگے آگے ہوگا. یقدم، آگے آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت والے دن، فاوردہم النار، اور سب کو قیادت کرتا ہوا، آگے آگے جاتا ہوا، سب کو جہنم پر لے جائے گا. اللہ اکبر. وبئس الورد المورود، کتنا برا ہے وہ گھاٹ، اور کتنا برے ہیں وہ لوگ جو گھاٹ پر بلائے گئے ہیں. ورد کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو، تو یہاں نار کو ورد کہا گیا، یعنی جس گھاٹ پر ان کو بلایا گیا ہے. مورود وہ وارد ہوئے ہیں، وارد ہونے والے بھی برے، اور جس گھاٹ پر وہ وارد ہوئے ہیں یعنی جہنم پر، وہ بھی بہت برا. اللہ اکبر. تو یہ فرعون کی بات انہوں نے مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے وہ سب اس طرف لے جائے گئے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ڈال دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف قیامت والے دن ان کو یہ عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی، قیامت والے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہے. بئس الرفد المرفود، کتنا برا ہے وہ انعام جو دیا گیا ہے ان کو. رفد کہتے ہیں انعام یا عطیے کو، اور ویسے تو انعام یا عطیہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے. یہ ویسی بات ہے جیسے قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو اصل میں تو دردناک عذاب خوشخبری نہیں ہے، وہ تو ایک وعید ہے، دھمکی ہے، انذار ہے. لیکن یہ گویا قرآن ان کو بطور طنز کہتا ہے کہ تمہیں جو انعام ملے گا، تمہیں جو خوشخبری ہے وہ عذاب علیم کی ہے. یہاں پہ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جو جہنم ہے جس پر تم چلے جاؤ گے، تو بئس الرفد المرفود، تو جن کو ملا عطیہ وہ بھی برے، اور جو انعام ملا وہ بھی برا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحسید، یہ بستیوں کی کہانیاں ہیں، بستیوں کی خبریں ہیں. نقصہ علیک، جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں. منہا قائم وحسید، کچھ تو ان میں سے بستیاں ابھی بھی ان کے کھنڈرات قائم ہیں، موجود ہیں. وحسید، اور کچھ کے ویسے ملیا میٹ ہو گئے، جڑ کٹ گئی. حسید کا مطلب وہ جن کی جڑ کاٹ دی گئی. اب یہ آیت نمبر 96 سے 99 تک بھی ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور آگے جب ہم پہنچیں گے تو آیت نمبر 110 اور 111 میں بھی اس کا ذکر ہے. لہٰذا اگر اس کو ہم جس طرح مضامین کو سمجھنے میں کوشش کرتے ہیں اور مضامین کے اعتبار سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں
اب گویا آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ایک ہی موضوع چلے گا، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن درمیان میں جو زیادہ تر آیات ہیں آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 109 تک، یہ جو آیات ہیں اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے ایک جامع تبصرہ فرمایا ہے ان تمام اقوام کی تباہی پر، اور گویا یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کن کی؟ بنیادی طور پر کفار مکہ کی جو اولین مخاطبین ہیں، اور ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے ایک جامع تبصرہ کر کے، اور دوسرا ان لوگوں کی بھی، اور ہر اس شخص کی توجہ دلائی جا رہی ہے جو قیامت تک آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ہر اس شخص کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور اس کو انذار کیا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ ساری کی ساری خبریں غیب کی ہیں، بستیوں کی خبریں ہیں، نقص علیک، یہ بستیوں کی خبریں ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، آپ کو بیان کر رہے ہیں، منہا قائم و حفیظ، کئی بستیاں تو قائم ہیں، ان کے کھنڈرات جا کے آپ دیکھ لیں، کئیوں کی ویسی جڑ کٹ گئی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا عذاب دے کے، اللہ اکبر، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ظلم کیسے کیا؟ نبیوں کی مخالفت کر کے، اللہ کے توحید کو ٹھکرا کے، جب انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو گویا ایک کردار بتایا جا رہا ہے، اس کردار کی وجہ سے سابقہ امتوں کے اوپر عذاب آئے، تو اے مشرکین مکہ اگر تم بھی اس کردار پر رہو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، اور آئندہ قیامت تک کوئی بھی اس کردار پر رہے گا تو ان کے لیے وہ بھی عذاب کے اسی طرح مستحق ہو جائیں گے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ، اللہ اکبر، فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، اللہ اکبر۔ اور ایک حقیقت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بڑا کرنے والا سمجھ کے، بھرنے والا سمجھ کے، بگڑی بنانے والا سمجھ کے، اور مختلف امور سر انجام دینے والا سمجھ کے ہی ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی یہ پکارتے رہے انہوں نے کوئی فائدہ نہ دیا ان کو، اللہ، جب اللہ کا عذاب آیا من شیء، ککھ بھی فائدہ نہ دیا، کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم ان کے پر آ گیا نا، عذاب کا حکم ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جب کسی کے اوپر عذاب کی تیاری ہو جاتی تھی، لما جاء امرنا، تو ہمارا حکم آ جاتا تھا، اللہ۔ تو جب بھی ہمارا حکم آیا، وہ جن کے بارے میں ان کے عقیدے تھے کہ وہ ان کو بچا لیں گے، جن کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخرت میں بھی بچائیں گے، وہ دنیا میں بھی کسی نے نہ بچایا۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، کچھ بھی فائدہ نہ دیا ان کے ان سارے معبودوں نے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، جب رب کا حکم آیا تو کسی نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، ہاں کچھ معاونت انہوں نے کی، کس بات میں؟ تباہی و بربادی میں۔ وما زادوہم، ان کے لیے کسی چیز میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تتبیب، سوائے تباہی و بربادی کے، ہلاکت کے علاوہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ان کو دیا۔ اللہ، ان کی جو پکڑ گرفت ہوئی اسی کا فائدہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح اللہ ہر اس بستی کو پکڑ لیتا ہے جو ظالم ہو، اللہ اکبر۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ فلسفہ تاریخ ہے قرآن کا، کہ اس طرح سے یہ تباہی و بربادی ہو جاتی ہے یا واپسی ہو جاتی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑنا ہے تیرے رب کا، اذا اخذ القریٰ، جب بھی وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اللہ اکبر، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ بستی ظالموں کی بستی ہو، ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کا پکڑنا، تیری رب کی پکڑ وہ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، کب تک ظالموں کو مہلت دینی ہے؟ حتی اذا اخذہ، لیکن جب پھر پکڑ لیتا ہے نا اللہ، جب اس کا مؤاخذہ کرتا ہے، لم یفلتہ، پھر اس کو
ذرہ بھر مہلت نہیں دیتا، چھوڑتا نہیں ہے پھر اس کو. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا، کیونکہ قرآن میں آیا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اور ہماری جو منصوبہ بندی ہے وہ بڑی مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ مضبوط منصوبہ بندی کے تحت مہلت دیتا ہے، اور مہلت کب ختم ہونی ہے، کب اس نے پکڑنا ہے، یہ وہی جانتا ہے. لیکن جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑتا. یہ آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے یہ والی آیت پڑھی، یہ آیت نمبر 102 سورہ ہود کی آپ نے یہ پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ تلاوت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح تیرے رب کا پکڑنا ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ پکڑتا ہے اور ایسی بستیوں کو جو ظالم ہوتی ہیں. ان اخذہ علیم شدید، اللہ بڑا دردناک، انتہائی تکلیف دہ اور سخت ہوتا ہے پکڑنا تیرے رب کا. ان فی ذلک لآیہ، یہ ساری کہانیاں نشانی کے طور پر، عبرت کے طور پر سنائی. ان فی ذالک، ان ساری کہانیوں میں لآیہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہو. ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور وہ ایسا دن ہے جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. وذالک یوم مشہود، اور وہی دن ہے جب سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی کوئی نہیں چھوڑا جائے گا، سب لوگ اس دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وحشرناہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں رہ جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا وذالک یوم مشہود، وہ حاضری کا دن ہے، حاضر ہونے کا. اللہ اکبر. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور وہ دن اگر مؤخر ہوا ہے نا تو وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر ہوا ہے. وما نؤخرہ، اور ہم اس دن کو مؤخر نہیں کرتے، الا لاجل معدود، سوائے ایک مقررہ گنتی تک، لاجل ایک ایسی مدت، معدود جو گنی ہوئی ہے، مقررہ مدت تک کے لیے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ. اللہ اکبر. جس دن وہ دن آ گیا نا، جب وہ آ گیا، قیامت آ گئی، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. لا تکلم نفس، کوئی جان بات بھی نہیں کر سکے گی، الا باذنہ، سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. فمنہم شقی و سعید، اس دن پتہ چلے گا کہ کون بدبخت ہے اور کون خوشبخت ہے. فمنہم، پھر لوگوں میں سے کچھ خوشبخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے. یہ گویا کنکلیوڈنگ بحث کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تباہی و بربادی دنیا میں ہو چاہے نہ ہو، اصل میں تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آخرت کے عذاب سے. اور آخرت میں جب سب نے جانا ہے اور وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون خوشبخت ہے کون بدبخت، دنیا میں نہیں پتہ چلتا. دنیا میں تو بہت سارے بدبخت خوشبخت بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے خوشبخت جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے بخت جلے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا. پتہ جا کے چلے گا قیامت والے دن کہ فمنہم شقی و سعید، کون بدبخت ہے اور کون خوشبخت، قیامت والے دن پتہ چلے گا، جہاں وہاں کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا يتکلم الا الرسل، یہ جو فرمایا نا الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کے رسول اور انبیاء ہوں گے جو بات کر سکیں گے. اس کے علاوہ کوئی کسی کے منہ سے، زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کے منہ سے نکلے گا. اور انبیاء کے منہ سے بھی کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودع الرسل یومئذ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس دن نبیوں کے منہ سے بھی کیا نکلے گا؟ اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، یعنی نبی بھی اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہوں، اللہ سلامتی اللہ سلامتی، یعنی اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے. اور یہ صرف نبیوں کو اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ تو کسی کو بولنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی. اللہ. فاما الذین شقوا، جو لوگ بدبخت ہوئے، ففی النار، پھر وہ جہنم میں جائیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق،
اس کے اندر ان کی چیخ و پکار ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ جو زفیر ہے یہ بہت بری چیخ کو کہتے ہیں جو بہت بھیانک آواز کے ساتھ ہو، یعنی گدھے کی آواز کو بھی زفیر کہتے ہیں، اور گدھے کی آواز کا بھی وہ والا حصہ جو گدھے کی آواز کے بالکل شروع میں ہوتا ہے یا بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے، یعنی جو سب سے بھیانک ترین حصہ ہے اس کا، اللہ، اس کو زفیر کہتے ہیں۔ اور شہیق بھی چیخ و پکار کو کہتے ہیں، لیکن ہلکی چیخیں ہوتی ہیں، گویا فیہا زفیر و شہیق، چیخ و پکار ہوگی، کوئی کم آوازیں کوئی زیادہ آوازیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سب یہ چیخ و پکار کرتے ہوئے جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں تب تک وہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جو مرضی کرے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ جو ما دامت السماوات والارض آیا کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے تب تک وہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا تو قرآن میں جگہ جگہ آیا، ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو جنتی جنت میں چلے گئے وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ یہ قرآن میں ہر جگہ آیا ہے، لیکن یہ والا جو مقام ہے یہاں الا ما شاء ربک بھی آیا ہے دونوں جگہ، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی، اور ما دامت السماوات والارض بھی آیا ہے جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی۔ تو یہ گویا قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے اعتبار سے، اور سادہ ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات آدمی کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ زمین و آسمان جب تک قائم رہیں گے، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو خلود فی الجنہ اور خلود فی جہنم جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوگا، ایک خاص مدت تک کے لیے ہوگا، اور اس سے پھر انہوں نے نقطہ نظر نکالا ہے کہ جنت بھی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ کا مطلب لامتناہی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت تک ہے، جب زمین و آسمان نہیں رہیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ جو جنت جہنم کا عذاب ہے یہ دنیا میں تو ہونا ہی نہیں۔ جن آسمانوں کو اور زمین کو سامنے رکھ کے ہمارے ذہن میں یہ نقشہ آتا ہے کہ زمین و آسمان ختم ہو جانے والا ہے لہذا عذاب بھی ختم ہو جانے والا ہے، یہ تو دنیا کے زمین و آسمان ہے، اور دنیا کے زمین و آسمان یہ تو کل من علیہا فان، یہ تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جانے۔ تو وہ کون سے زمین و آسمان ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ تو یہ وہ زمین و آسمان ہیں جو ان کی جگہ پہ نئے آئیں گے، جو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زمین بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس دن آسمان بھی بنائے گا، لیکن وہ یہ دنیا والے زمین و آسمان نہیں ہوں گے، وہ اور زمین و آسمان ہوں گے، آخرت والے ہوں گے، اور جو آخرت والے زمین و آسمان ہوں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، لہذا یہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس کی توجیہ مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے عرب اس کو محاورتاً استعمال کرتے تھے ہمیشگی کے لیے، تو یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ البتہ الا ما شاء ربک، کہ تیرا رب جو کچھ چاہے، یہ اس کے اندر جہنم کے حوالے سے الا ما شاء ربک تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، یعنی کچھ کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا، نکال کے جنت میں ڈال دے گا، یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ لیکن آگے جو جنتیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو لوگ خوشبخت ہوئے ففی الجنت، وہ جنت میں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے، جب تک وہ آخرت والے زمین و آسمان رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے جو تیرا رب چاہے۔ تو یہ جو استثناء ہے جنتیوں کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنمیوں کا جو استثناء ہے الا ما شاء ربک، اس کا مطلب ہے باقی سارے جہنمی ہمیشہ رہیں گے، کچھ جہنمی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، جو ان کے دل میں رتی بھر ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن گناہ گار جائیں گے لیکن نکال دیے جائیں گے، اپنی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بہت ساری اس کی روایات موجود ہیں کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، لیکن بہت سارے جہنمی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔
لیکن وہ تو الا ما شاء ربک کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ استثناء موجود. لیکن جو جنت میں چلا گیا اس کے بارے میں الا ما شاء ربک کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی حالت بھی تبدیل ہوگی. جنتی جنت میں جانے کے بعد ان کی حالت تبدیل ہوگی. جو جس حالت میں وہ ہیں ہمیشہ وہی نہیں رہے گی. گویا اللہ تعالیٰ ان کو بلند سے بلند تر مقام دیتا جائے گا. ایک مقام سے، یعنی وہ جو ہمیشگی ہے نا یکسانیت والی نہیں ہے، وہ ہمیشگی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیشگی ہے. اور اس کی وضاحت فرما دی اگلے فقرے میں اور اس آیت کے آخری حصے میں کہ عطاء غیر مجزوز، یعنی الا ما شاء ربک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ جنت کے اندر بھی کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کچھ عرصے بعد نکال دیا جائے گا. نہیں، جنت تو ایسی عطا ہے غیر مجزوز جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اس کے اندر ہی تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ درجات عطا کرتا جائے گا، محلات بدلتے چلے جائیں گے. تو الا ما شاء ربک کا مطلب ہے کہ جس کو چاہے گا اللہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے حالت بلند کرتا جائے گا. یہ سارا کا سارا اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا. لیکن ایک دفعہ جنت میں جانے والا کبھی نکلے گا نہیں، عطاء غیر مجزوز، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.